ہرکولس کی موت۔ پیارے بچوں کے لیے ہرکولس کا انتہائی دلچسپ کارنامہ۔ ہرکولس کی موت۔ ظہیر احمد۔ ہرکولس اپنے مخصوص گھوڑے پر سوار اسے نہایت تیزی سے بھگاتا ہوا ملک یوسان کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ملک یوسان کا بادشاہ ہیروڈس جزیرہ کریٹ کے بادشاہ زیوس کا دوست تھا۔ دونوں ملک ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے، مگر اس کے باوجود ان دونوں میں گہری دوستی تھی۔ شاہ ہیروڈس اور شاہ زیوس ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ ان دونوں کی پائیدار دوستی کی وجہ سے دونوں ملکوں کی عوام بھی ایک دوسرے کے بے حد قریب تھی۔ دونوں ملک ایک دوسرے سے بڑے پیمانے پر تجارت کرتے تھے۔ جزیرہ کریٹ میں تیار کیا جانے والا سامان ملک یوسان میں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوتا تھا۔ اس طرح ملک یوسان سے آنے والا تجارتی سامان جزیرہ کریٹ میں بھی بے حد پسند کیا جاتا تھا۔ ہرکولس شاہ زیوس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسی طرح شاہ یوسان کی بھی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی اسانا۔ شہزادی اسانا اپنے باپ کی طرح بے حد نیک رحم دل اور نہایت بہادر شہزادی تھی۔ ہرکولس اور شہزادی اسانا ایک دوسرے سے کئی بار مل چکے تھے۔ شہزادی اسانا کی بہادری اور اس کی ذہانت سے ہرکولس پر بے حد متاثر تھا۔ اسی طرح شہزادی اسانا بھی ہرکولس کی طاقتوں اور اس کے ظالموں کے خلاف لڑنے کی وجہ سے بے حد خوش تھی۔ ہرکولس چونکہ ایک ماہر شمشیر زن، گھڑ سوار اور تیر انداز تھا، اسی لیے شہزادی اسانا اس سے بہت کچھ سیکھتی رہتی تھی۔ شہزادی اسانا ہرکولس کو اپنا استاد مانتی تھی اور ہرکولس بھی اپنی شاگرد سے بے حد خوش تھا۔ شہزادی اسانا نے کئی بار ہرکولس سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کسی مہم پر جانا چاہتی ہے، مگر ہرکولس ہر بار اسے ٹال جاتا تھا۔ کچھ بھی تھا، شہزادی اسانا ایک عورت ذات تھی اور ہرکولس کسی بھی عورت ذات کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ حالانکہ شاہ زیوس اور شاہ یوسان یہی چاہتے تھے کہ دونوں چونکہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ان دونوں کی شادی کر دی جائے، مگر اس کے لیے نہ ہی شہزادی اسانا مانتی تھی اور نہ ہی ہرکولس۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں بے پناہ عزت و احترام رکھتے تھے، جو وہ کسی بھی طرح ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج صبح ملک یوسان کا ایک شاہی ایلچی آیا تھا، جو ہرکولس کے لیے ہی پیغام لایا تھا۔ پیغام میں شاہ یوسان نے لکھا تھا کہ شمالی پہاڑیوں کے دامن میں ایک خطرناک جادوگرنی رہتی ہے، جس نے وہاں اپنی فوج بنا رکھی ہے۔ جادوگرنی بے حد خطرناک ہے اور وہ بے حد بوڑھی اور انتہائی بھیانک شکل کی مالکہ ہے۔ وہ آئے دن شاہ یوسان کو پیغام بھیج دیتی ہے کہ اگر شاہ یوسان اپنی اور اپنے ملک کی خیریت چاہتا ہے تو وہ اپنا تخت و تاج اس کے حوالے کرنے کا اعلان کر کے اس ملک سے اپنے خاندان کو لے کر کہیں دور چلا جائے۔ وہ جو فوج تیار کر رہی ہے، اگر شاہ یوسان نے اس کی بات نہ مانی تو پھر وہ اپنی فوج سے اس کے ملک پر لشکر کشی کرے گی اور اس کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ پھر نہ شاہ زیوس بچے گا، نہ اس کا خاندان اور نہ ہی اس کی فوج۔ شاہ یوسان نے اس جادوگرنی، جس کا نام جھانگری جادوگرنی تھا، کی سرکوبی کے لیے کئی بار وہاں سپاہی بھیجے تھے، مگر اس جادوگرنی نے وہاں ایک حصار باندھ رکھا تھا، ایسا حصار جسے سپاہی پار کر کے دوسری طرف نہیں جا سکتے تھے۔ جو بھی اس حصار کو، جو کہ ایک سیاہ پٹی کی شکل میں تھا، پار کرنے کی کوشش کرتا تھا، فوراً جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ شاہ یوسان نے بے شمار تیر اندازوں کو بھی وہاں بھیجا تھا، جنہوں نے سیاہ پٹی سے دور کھڑے ہو کر پہاڑیوں میں موجود جھانگری جادوگرنی کو تیروں سے ہی ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کے چلائے ہوئے تیر حصار پر نظر نہ آنے والی دیوار سے ٹکرا کر ہی گر جاتے تھے۔ یہاں تک کہ اس جادوگرنی کو ہلاک کرنے کے لیے وہاں بڑے بڑے پتھر بھی پھینکے گئے، مگر پتھر بھی حصار سے آگے نہ جا سکے تھے اور حصار کی اندھی دیوار سے ٹکرا کر کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ غرض اس جادوگرنی کی سرکوبی کے لیے شاہ یوسان نے جتنی بھی کوشش کی تھی، اس سے کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ گو کہ جواب میں جھانگری جادوگرنی نے ان کے خلاف کئی کارروائی
کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ وہ سپاہیوں اور ان کے حملوں کو دیکھ کر بہت ہنستی تھی۔ اس کی ہنسی بے حد بھیانک اور حقارت آمیز ہوتی تھی۔ جہانگیری جادوگرنی سے نہ صرف شاہ یوسان پریشان تھا بلکہ یوسان کی رعایا بھی بے حد ڈری ہوئی تھی۔ اس جادوگرنی کے خوف سے ان پہاڑیوں کے قریب کئی بستیاں خالی ہو گئی تھیں۔ شاہ یوسان نے پیغام میں ہرکولس پر ساری صورتحال واضح کرکے اس سے مدد کے لیے کہا تھا۔ اسی پیغام میں شہزادی آسانہ نے بھی ہرکولس سے درخواست کی تھی کہ وہ آئے اور آ کر انہیں اس خوفناک جادوگرنی سے نجات دلائے۔ ہرکولس نے اپنے باپ شاہ زیوس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو جہانگیری جادوگرنی کا سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ شاہ زیوس چونکہ شاہ یوسان کا دوست تھا اور اس کا دوست مصیبت میں تھا، اسی لیے شاہ زیوس نے ہرکولس کو وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ ہرکولس فوراً ہی ملک یوسان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملک یوسان جزیرہ کریٹ کے جنوب میں تھا۔ اس طرح جانے والے تمام راستے چٹیل میدانوں اور پہاڑیوں پر مشتمل تھے اور میدانوں اور پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے ملک یوسان کی طرف جانے والا راستہ بہت طویل تھا۔ ہرکولس کو جزیرہ کریٹ سے نکلے ہوئے آج دوسرا روز تھا۔ وہ دن بھر سفر کرتا اور رات محفوظ جگہ پر گزارتا تھا۔ طویل سفر طے کرنے کے لیے وہ اپنے ساتھ پانی کی چھاگل اور خشک میووں کی پوٹلی لے آیا تھا۔ کھا پی کر وہ رات گزارتا اور صبح ہوتے ہی دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اس کا گھوڑا پہاڑیوں میں بنے راستوں پر نہایت تیزی سے بھاگا جا رہا تھا۔ ہرکولس سوچ رہا تھا کہ اگر اس کا گھوڑا رکے بغیر اسی تیزی سے بھاگتا رہا تو وہ شام ہونے سے پہلے ملک یوسان پہنچ جائے گا۔ ایک پہاڑی درہ عبور کرکے وہ جیسے ہی کھلے میدان میں داخل ہوا، اچانک اس کے گھوڑے کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی۔ ہرکولس ایڑ لگا لگا کر اور باگیں کھینچ کھینچ کر گھوڑے کی رفتار تیز سے تیز کرنے لگا، مگر گھوڑا تیز ہونے کے بجائے آہستہ ہوتا چلا گیا۔ اس کی رفتار کم ہوتی دیکھ کر ہرکولس پریشان ہو گیا۔ اس کے گھوڑے کا نام ساسن تھا۔ کیا ہوا ساسن، رک کیوں رہے ہو؟ تیز چلو اور تیز بھاگو، ہمیں شام ہونے سے پہلے ملک یوسان پہنچنا ہے۔ ہرکولس نے اس کی زور زور سے باگیں کھینچتے ہوئے اور ایڑ لگاتے ہوئے کہا، مگر گھوڑا رفتار پکڑنے کے بجائے رکتا جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے کوئی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ کیوں رک رہے ہو دوست؟ ابھی تو ہمیں سفر کرتے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری۔ تم تو دن رات بھاگنے والے گھوڑے ہو، پھر اتنی جلدی تم کیسے تھک سکتے ہو؟ ہرکولس نے اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، لیکن گھوڑا جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی رفتار اتنی کم ہو گئی تھی کہ اب بھاگنے کے بجائے وہ وادی میں صرف چلنے والے انداز میں قدم اٹھا رہا تھا۔ ہرکولس حیرت بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، مگر وادی بالکل خالی تھی۔ موسم بھی درمیانہ تھا، نہ گرمی تھی اور نہ زیادہ سردی، مگر گھوڑے کا جسم یوں پسینے سے بھیگا ہوا تھا جیسے وہ کسی تالاب سے نہا کر نکلا ہو۔ جب گھوڑے نے رفتار نہ پکڑی تو ہرکولس نے اسے روک لیا۔ چند لمحے وہ چاروں طرف دیکھتا رہا، پھر وہ اچھل کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ تم تو بے حد تھکے ہوئے لگ رہے ہو ساسن، مگر اتنی جلدی تم کیسے تھک سکتے ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہرکولس نے گھوڑے کے سامنے آ کر اس کا منہ بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہوئے حیرت اور پریشانی کی عالم میں پوچھا، مگر گھوڑے نے سر جھٹک کر ہرکولس سے اپنا منہ چھڑایا اور کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ گھوڑے کی یہ حرکت دیکھ کر ہرکولس حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ اس کا پالتو گھوڑا تھا جو اس سے بے حد پیار کرتا تھا۔ اب وہ ہرکولس سے یوں پیچھے ہٹ رہا تھا جیسے وہ ہرکولس سے ڈر رہا ہو۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ مجھ سے اس طرح ڈر کیوں رہا ہے؟ ہرکولس نے حیرانی سے کہا۔ یہ تم سے نہیں، مجھ سے ڈر رہا ہے۔ ہرکولس اچانک عقب سے ہرکولس کو ایک کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر ہرکولس اچھل پڑا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے پلٹا، مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ کون؟ یہ کون بولا تھا؟ کس کی آواز تھی؟ ہرکولس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے دائیں ہاتھ جو چٹان ہے، اس طرف دیکھو، وہی آواز سنائی دی۔ ہرکولس تیزی سے مڑا اور اس کی
نظر جو ہی چٹان پر پڑی دوسرے لمحے وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں یکلخت حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ ملک یوسان کی شمالی پہاڑیوں کے درمیان موجود وادی زیادہ بڑی تو نہ تھی، مگر ساری وادی بے حد صاف ستھری تھی۔ زمین پر ایک چھوٹا سا تنکا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ البتہ دائیں طرف بڑے بڑے گول پتھر پڑے ہوئے تھے، جن کے دوسری طرف بھورے رنگ کا ایک عجیب و غریب اور خوفناک محل دکھائی دے رہا تھا۔ میدان میں دو نوجوان اور طاقتور انسان موجود تھے۔ ان دونوں نے سبز رنگ کے ایک جیسے لباس پہن رکھے تھے، جو ان کے گھٹنوں سے بھی اوپر تھے۔ دونوں نے کمر اور کاندھوں پر چمڑے کی پیٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ ان دونوں کے سروں پر روم کی سپاہیوں جیسی سبز ٹوپیاں تھیں، جن کے اوپر ٹیڑھے اور نوکیلے سینگ سے بنے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ دونوں نہایت اطمینان بھرے انداز میں وہاں گھومتے پھر رہے تھے۔ اچانک ان دونوں کو جھٹکا سا لگا اور وہ فوراً رک گئے، جیسے کسی نے انہیں اچانک پکڑ کر روک دیا ہو۔ ان دونوں میں صرف اتنا فرق تھا کہ ایک کی مونچھیں تھیں اور دوسرے کا منہ صرف بالکل صاف تھا، ورنہ جسمانی لحاظ سے وہ بالکل ایک جیسے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ مونچھوں والے کے بائیں ہاتھ کی کلائی پر ایک سفید پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے ان دونوں کے سامنے اچانک دھماکہ سا ہوا اور وہاں ایک بے حد لمبی، بھیانک اور نہایت خوفناک بڑھیا نمودار ہو گئی۔ بڑھیا نے نیلے رنگ کا لبادہ نما لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا قد واقعی بے حد لمبا تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا تھا اور ناک موٹی اور کافی آگے کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، جن میں سرخی ہی سرخی بھری ہوئی تھی۔ اس کے سر کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے سر پر بالوں کا جنگل سا اگا رکھا ہو۔ اس کا رنگ سیاہ تھا اور اس کے ہاتھ بے حد بڑے بڑے تھے، جن کی انگلیوں کے ناخن بھی لمبے اور نوکیلے تھے۔ جونگو شونگو، بڑھیا نے ان دونوں سبز لباسوں والے انسانوں کی طرف دیکھتے ہوئے تیز اور چیختی ہوئی آواز میں کہا، حکم کالی ملکہ۔ ان دونوں نے اس بڑھیا کے سامنے سر جھکا کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، میں نے تم دونوں کو 100 جنوں اور 100 دیووں کا خون پلا رکھا ہے، جس سے تم دونوں میں اتنی طاقت بھر گئی ہے کہ تمہارے مقابلے پر 10 جن اور 10 دیو بھی آ جائیں تو تم خالی ہاتھوں ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ کالی ملکہ نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کالی ملکہ، ہم 10 جنوں اور 10 دیووں کا خالی ہاتھوں مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں۔ ان دونوں نے اسی طرح بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا جیسے اس بڑھیا کے غلام ہوں۔ ہاں، میں نے تو تم دونوں کے جسموں میں جادوئی جان ڈال رکھی ہے۔ دیکھنے میں تم انسان دکھائی دیتے ہو، مگر تم دونوں کے جسموں میں دیوتاؤں جیسی طاقت بھری ہوئی ہے۔ تم دونوں کو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بھی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے۔ تم چاہو تو مکہ مار کر بڑی سے بڑی اور ٹھوس چٹان کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتے ہو۔ کیا تم دونوں جانتے ہو کہ میں نے تم دونوں کو کیوں بنایا ہے؟ کالی جادوگرنی نے پوچھا۔ نہیں کالی ملکہ، آپ بتا دیں۔ ان دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ ان کا بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے رٹا رٹایا طوطا بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں تمہیں، سنو۔ میں جھانگری جادوگرنی ہوں، دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ طاقتور جادوگرنی۔ دنیا کے تمام جادوگر مجھے کالی جادوگرنی اور کالی ملکہ کے نام سے جانتے ہیں اور مجھ سے ڈرتے ہیں۔ میں نے سیاہ پاتال میں 1000 سال تک کالے شیطان کی پوجا کی تھی، جس نے مجھے دنیا کی عظیم کالی ملکہ کا خطاب دیا تھا۔ میں ساری دنیا کے انسانوں پر راج کر کے انہیں اپنا غلام بنانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ساری دنیا کے انسان مجھے کالی ملکہ کے نام سے جان جائیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہ ہو جو مجھے کالی ملکہ ماننے سے انکار کرے، چاہے وہ بستیوں کا رہنے والا ہو، جنگلوں کا رہنے والا ہو، یا پھر ویران اور بے آباد پہاڑوں غاروں میں رہنے والا۔ اسی مقصد کے لیے میں نے کالے شیطان کی پوجا کی تھی۔ کالا شیطان میری پوجا سے بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے مجھے بے پناہ شیطانی طاقتیں دے کر سب سے پہلے ملک یوسان پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں اس وقت ملک یوسان کی فوج سب سے زیادہ ہے اور ہر قسم کے جنگی ہتھیاروں سے لیس ہے۔
جس کا دنیا کی کوئی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس ملک پر قبضہ کر کے میں اس ملک کی فوج سے دوسرے ملکوں پر حملہ کرواؤں گی اور پھر ساری دنیا کے ملکوں کو تاراج کرتی ہوئی ان پر قبضہ کرتی چلی جاؤں گی۔ اس دنیا میں مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ میری طاقتیں عظیم ہیں، کوئی نہ میرا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی مجھے ہلاک کر سکتا ہے۔ لیکن کالے شیطان نے مجھے 2 انسانوں سے بچنے کی ہدایت دی تھی۔ ان میں ایک مرد ہے اور ایک عورت۔ مرد کا نام مجھے ہرکولس بتایا گیا ہے اور عورت ملک یوسان کی شہزادی اسانا ہے۔ کالے شیطان نے مجھے کہا تھا کہ میں ان دونوں کو اکٹھا نہ ہونے دوں۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے اور میرے سامنے آ گئے تو مجھے ان سے بے حد خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے ان دونوں کے بارے میں کالے دیوتا سے بہت پوچھا تھا، مگر کالے دیوتا نے ان کے بارے میں مجھے کچھ بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال میں یہاں آ گئی۔ میں نے اب ملک یوسان کی ان پہاڑیوں پر قبضہ کر کے اپنا ایک محل بھی بنا لیا ہے۔ میں یہاں 40 روز تک کالے دیوتا کی ہدایت کے مطابق آرام اور سکون سے رہنا چاہتی ہوں۔ کالے دیوتا نے کہا تھا کہ 40 دنوں کے بعد میں جب کالے شیطان کی بے شمار طاقتیں حاصل کر لوں گی اور زبردست جادوگرنی بن جاؤں گی، تب میں یہاں ہزاروں لاکھوں جادوئی پتلے بنا لوں گی جو ملک یوسان کی فوج پر حملہ کر کے انہیں ایک ہی دن میں شکست دے دیں گے۔ کالے دیوتا نے 40 روز تک مجھے ملک یوسان میں جانے سے منع کر رکھا ہے، اس لیے میں نے ان پہاڑیوں کے ارد گرد سیاہ حصار باندھ رکھا ہے تاکہ کوئی انسان یہاں نہ آ سکے۔ کالے دیوتا نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ ان 40 دنوں میں یہاں ہرکولس اور شہزادی اسانا کے آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ مجھے ہر حال میں ان دونوں سے بچنا ہے۔ کالا دیوتا چاہتا ہے کہ میں اپنی حدود کے اندر یعنی ان پہاڑوں میں رہ کر ہر ممکن طریقے سے ان دونوں کو ہلاک کر دوں۔ کالے دیوتا کی ہدایات کے مطابق مجھے سب سے پہلے طاقتور طاقتوں کے دیوتا ہرکولس کو ہلاک کرنا ہے۔ اس کے بعد شہزادی اسانا کو۔ میں ان دونوں کو ہلاک کرنے کے لیے اپنی تمام جادوئی طاقتوں کو استعمال کر سکتی ہوں، اس لیے یہاں آتے ہی میں نے سب سے پہلے ان دونوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ شہزادی اسانا کو تو میں جانتی ہوں، وہ ملک یوسان کی ہی شہزادی ہے، البتہ مجھے ہرکولس کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ہرکولس کون ہے۔ ہرکولس جزیرہ کریٹ کا شہزادہ ہے۔ وہ بے حد طاقتور انسان ہے جسے طاقت کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ جزیرہ کریٹ میں چند روشنی کی بڑی طاقتیں موجود ہیں، اس لیے میں وہاں ہرکولس کو ہلاک کرنے کے لیے اپنی کسی جادوئی طاقت کو نہیں بھیج سکتی تھی۔ مجھے ہرکولس کا جزیرہ کریٹ سے باہر آنے کا انتظار کرنا تھا۔ وہ جیسے ہی جزیرہ کریٹ سے نکل کر باہر آتا، مجھے اس کے بارے میں فوراً معلوم ہو جاتا اور میں اسی وقت اس کی ہلاکت کے لیے اپنی جادوئی طاقتوں کو بھیج دیتی۔ میری ان طاقتوں سے طاقت کا دیوتا ہرکولس کسی بھی طرح نہیں بچ سکتا۔ بہرحال اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہرکولس جزیرہ کریٹ سے باہر آ چکا ہے۔ اسے ملک یوسان کے بادشاہ اور اس کی شہزادی اسانا نے اپنی مدد کے لیے بلایا ہے۔ جیسے ہی مجھے ہرکولس کے جزیرہ کریٹ سے نکلنے کی خبر ملی، میں نے اپنی 4 بڑی طاقتوں کو زندہ کر لیا۔ میں نے ایک بڑی طاقت کو ہرکولس کی ہلاکت کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری وہ طاقت جس کا نام زگورا ہے، ہرکولس کو ہر صورت میں ہلاک کر دے گا اور اس کا سر کاٹ کر یہاں لے آئے گا۔ اگر کسی بھی وجہ سے زگورا ہرکولس کو ہلاک کرنے میں ناکام رہا تو میں دوسری طاقت کو بھیج دوں گی۔ اسی طرح باری باری میری چاروں طاقتیں جائیں گی۔ اس کے باوجود اگر ہرکولس ان چاروں طاقتوں سے بچ نکلتا ہے اور وہ یہاں آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس سے تم دونوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے تم دونوں کو 5ویں اور 6ٹھی طاقت کے طور پر اس کے مقابلے کے لیے ہی بنایا ہے، اس لیے اگر ہرکولس یہاں آئے گا تو تم دونوں کو ہر صورت میں اسے ہلاک کرنا ہے۔ اس کے ساتھ شہزادی اسانا یہاں آئی تو اسے میں سنبھال لوں گی۔ کالی ملکہ رکے بغیر یوں مسلسل بولتی چلی گئی جیسے اس نے نہ رکنے کی قسم کھا رکھی ہو۔